بہت خوبصورت قطع ہے. چھوڑ کر ہاتھ میرا بیچ سفر جاؤ گے کیا, چھوڑ کر ہاتھ میرا بیچ سفر جاؤ گے کیا, کشتیے دل سے میری یار اتر جاؤ گے کیا, جیسے عطار لیے گلیوں میں خوشبو گھومے, میرے نزدیک سے تم ایسے گزر جاؤ گے کیا. اس بہترین شعر کے خالق شاداب الفت صاحب ہیں. اب میں انہی کو تکلیف دوں گی کہ وہ اسٹیج پہ آ کے اس پروگرام کے فلو کو آپ تک پہنچائیں. مجھ کو سننے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. نظر آ رہا ہوں سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سرور صاحبہ. طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے. میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. ریحان بھائی بھی آ چکے ہیں, شازیہ صاحبہ اور مقصود تبسم صاحب, شکیل صاحب, آپ تمام لوگ, آپ کا استقبال ہے. میں بس چھوٹا سا ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ یو اے ای میں حالانکہ طرحی مشاعرے اور طرحی نشستیں بہت ہوا کرتی تھیں کبھی پہلے زمانے میں, جن میں جہاں تک میری نالج ہے اس میں 15-20 سال کا شاید کچھ گیپ تھا. اس کے بعد بزم اردو کی ایک سب کمیٹی ہے انوار ادب, جس کو ہم نے نام رکھا ہوا ہے, اس کے تھرو سرور نیپالی صاحب نے اس کا ریوائول کیا میرے خیال میں کوئی 2014 یا 15 میں. اور ہم لوگ نشستیں, طرحی نشستیں تقریباً ہر مہینے کیا کرتے تھے, اور جو کہ تقریباً 2.5-3 سال یہ سلسلہ چلا. اور اس سلسلے سے ہمیں کئی ایسے نام جو آج بزم اردو کا بھی حصہ ہیں اور عالمی سطح پر اپنی, جیسے کہا سرور صاحبہ نے, عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں, جیسے یا بھوجپوری, سروش آصف, عائشہ. تو یہ انہی نشستوں سے نکلے ہیں جو کہ ایک فروٹفل رزلٹ اس کو کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد جب یہ سب چھوٹے پیمانے پر گھروں میں نشستیں چلتی تھیں, ریحان صاحب کا یہ آئیڈیا تھا, ان کا یہ خیال تھا. پچھلے مہینے جب ہم نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا 2 سال کے گیپ کے بعد, 1.5 سال کے, تو ریحان صاحب نے کہا کہ اس کو اب ہم ایک اور اگلے لیول پر لے کے چلتے ہیں, اگلی سطح پر, اور کیوں نہ اس کو ایک مقابلے کی شکل دی جائے اور یو اے ای میں جتنے شعراء ہیں ان میں ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جائے. تو یہ اس طرح سے پروگرام ترتیب پایا. پہلا مرحلہ ہوا جس میں ای میل پر کلام منگائے گئے, اور ججز حضرات نے 3 ججز تھے, ان کو سارے کلام نمبر کے ساتھ, جیسا کہ بتایا, نام کسی کا نہیں, کسی شاعر کا نام نہیں بھیجا, صرف نمبر, ایک غزل نمبر دے کر ان کو بھیجا گیا تھا, اور انہوں نے اس کو ایویلویٹ کر کے اس کے نمبر واپس بھیجے, اور اس حساب سے پھر ایک میرٹ بنی. اور چونکہ 15 لوگوں کو یہاں پڑھانا تھا تو اس میں سے میرٹ میں جو ٹاپ 15 تھے ان کو دعوت کلام یہاں نشست کے لیے دی گئی. اور ان میں سے اتفاق سے 2 لوگ جو تھے وہ انہوں نے معذرت کی کہ وہ موجود نہیں ہیں اس تاریخ میں, تو پھر میرٹ پہ ہی نیچے سے 2 لوگ اور جو تھے ان کو اس میں شامل کیا گیا. اگر آپ لوگ مجھے 2 منٹ کی اجازت دیں تو میں چاہوں گا کہ جن لوگوں نے پارٹیسپیشن کیا ہے ان کا ایک بار لسٹ دکھا دی جائے. الطاف ہیں یہاں؟ چلے میں بعد میں دکھاؤں گا, ابھی الطاف نہیں ہے. میں چاہتا یہ تھا کہ جو 38 لوگوں نے پارٹیسپیشن کیا ہے ان کا ایک بار نام آپ لوگوں کے سامنے آ جائے فہرست کے طور پر. بہرحال الطاف ابھی نہیں ہے, بعد میں کریں گے اس کو. اس کے بعد آج اب دوسرا مرحلہ اس کا, جیسا کہ بتایا, اس کا مصرع اتنا تو زندگی میں کسی کی خلل پڑے, کیفی اعظمی کا ہی یہ بھی مصرع ہے. اور اس مصرعے کے بارے میں, بلکہ اس غزل کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ 11 برس کی عمر میں کیفی نے یہ غزل کہی تھی. کسی استاد نے ان کے گھر کی کسی محفل میں یہ مصرع ان کو جج کرنے کے لیے ہی دے دیا تھا, اور انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ غزل کہہ کر لائیے, اور انہوں نے غزل کہی, بڑی مشہور غزل بھی ہے, بیگم اختر نے گائی بھی ہے. تو آج یہاں پر طب آزمائی جن لوگوں نے کی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی. اور اس میں بھی وہی ترتیب ہے کہ یہاں آج ہمارے ساتھ کچھ محترم لوگ ججز کے طور پر موجود ہیں, ہماری خوش قسمتی ہے کہ. اور اچھا, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آج جو رزلٹ ہے فائنل 2 فرسٹ اور سیکنڈ, وہ 29 یعنی 29 اگست کے پروگرام میں اناؤنس ہوگا, اور وہیں پر وہ پرائز ڈسٹریبیوشن بھی ہوگا شبانہ اعظمی صاحبہ کے ہاتھ سے. یہ پہلے بھی اناؤنس کیا گیا تھا, میں اس بس ایک بار دہرا دیتا ہوں. اب میں گزارش کروں گا ہمارے ججز صاحبان سے ایک ایک کر کے کہ آپ لوگ
اپنی نشستوں پر جلوہ افروز ہوں. سب سے پہلے میں عارف صدیقی صاحب کو سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی نشست پر تشریف فرما ہوں. عارف صاحب کا تعلق AMU سے ہے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. آپ انجینئر ہیں اور ادب شناس ہیں, ہم لوگوں کے رہنما ہیں ان سب معاملات میں. لکھت پڑھت کا کام جتنا ہوتا ہے وہ عارف صاحب کے قلم کے نیچے سے ضرور گزرتا ہے, اور بزم اردو کے اسی لحاظ سے ایک بہت ہی خاص اور کور ممبر ہیں. تو میں چاہتا ہوں ایک بار پھر سے تالیاں عارف صاحب کے لیے بجا دی جائیں. بہت شکریہ عارف بھائی. اس کے بعد ہمارے ساتھ UAE کے ایک سینئر شاعر جو یہ بھی انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے ہی آتے ہیں, اور UAE میں نہیں ہندوستان میں بھی کئی شعراء کے مسلح ہیں, کئی کتابوں کی ترتیب دے چکے ہیں, اور خود ان کی اپنی مرصع شاعری اور ان کی تنقید نگاری اور ان کی تحقیق وہ منظر عام پر ہے. میری مراد ہے جناب اعجاز شاہین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نشست پر تشریف فرمائیں. میں اعجاز شاہین صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2 منٹ اپنے تاثرات پہلے راؤنڈ کے اور اس پروگرام کے بارے میں ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہاں میں سب سے پہلے یہاں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ بزم اردو بالیقین طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پورے گلف کی سب سے فعال ترین اردو ادبی تنظیم ہے, جو بے لوث طریقے پر اردو ادب کی خدمت کر رہی ہے, جس کا سوائے اردو کی خدمت کے اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اور ہمارے بھائی شاداب الفت صاحب نے اپنے افتتاحی کلمات میں ایک بات کہی کہ پچھلے 15-20 سالوں سے یہاں پر 15 سالوں سے کوئی طرحی مشاعرہ نہیں ہوا تھا, لیکن آپ سے کہہ دوں کہ یہاں پر طرحی مشاعرے کی کوئی روایت ہی نہیں تھی. کم از کم 30 سال سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف بزم اردو نے ایک اردو تہذیب کی قدیم روایت طرحی مشاعروں کی اسے زندہ کیا ہے, اور یہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے. اس کے فائدے اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو آپ آئندہ دیکھیں گے اس کے کیا فائدے ہوئے. یہ جو ہمارے جو مشہور اساتذہ ہیں, مومن, غالب, ذوق, داغ, یہ لوگ کوئی اپنی غزلیں لکھ کر فیس بک پر نہیں پوسٹ کرتے تھے اور جو ہے انہیں لائکس اور شیئر نہیں ملتے تھے. ان کی ابتدا طرحی مشاعروں میں ہی ہوئی ہے, اور ان کے کلام کی پرکھ اور ان کی شخصیت اور ان کے فن کو اعتبار طرحی مشاعروں میں ہی حاصل ہوا ہے. اب میں مختصر 1-2 باتیں وہ جو 38 غزلیں ملی ہیں ان کے بارے میں کہہ دوں گا کہ 4-5 شعراء نے تو بہت ہی اچھا کلام لکھا ہے کہ ان میں کمال کی پختگی ہے اس میں. اس کے علاوہ یہ جو بحر دی گئی ہے, مفعول فاعلات, مفاعل فاعلات, آسان سی بحر ہے یہ, لیکن اکثر لوگوں نے اس کا التزام نہیں کیا ہے, بلکہ بعض لوگوں کے پاس تو تخلیقی وفور, شعری وفور اس شدت کا تھا کہ انہوں نے کوئی بحر وغیرہ کی پرواہ کیے بغیر جدھر سینگ سمائے ادھر چل پڑے. تو یہ کیفیت تھی, جبکہ شعر کے اندر وزن نہایت ہی ایک لازمی شرط اول ہے شعر کے اندر. اس کے بعد خیال کی باری آتی ہے. اچھا خیال وزن میں سمو کر ایک خوبصورت شعر بنتا ہے, اس کے اندر اگر جمالیات کا لحاظ رکھا جائے تو. کچھ غزلیں ایسی بھی آئی ہیں جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگوں نے لکھی ہیں جو اردو رسم الخط سے ناواقف تھے, تو انہوں نے یا تو رومن میں لکھ کر دیا ہے یا پھر رومن میں یا دیوناگری میں لکھ کر کسی اور سے اس کو اردو میں کنورٹ کرا ہے. تو یہاں میں ایک بات صاف ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اردو رسم الخط کو جانے بغیر غزل لکھنا تو درکنار, غزل پڑھی بھی نہیں جا سکتی. اس کے لیے بالکل لازم ہے, کیونکہ اردو کی ساری لفظیات, اس کی ترکیبیں اور اس کے سارے قواعد اور ضوابط جو غزل کے ہیں سارے کے سارے اردو رسم الخط کو جاننے کا تقاضا کرتے ہیں. ہمارے بعض دوستوں میں مجھ سے بحث کرتے ہیں لوگ کہ بھائی آپ جو ہے راگ اور باغ کا قافیہ کیوں نہیں مانتے آپ,
یا پھر تاج اور راز کا قافیہ کوئی نہیں مانتے. انہیں کیا جواب دوں جبکہ ان کو جو اردو لکھنا نہیں آتے, زے الگ ہے, گاف الگ ہے اور غین الگ ہے. اسی طرح بہت سے اشعار پڑھے ہی نہیں جا سکتے جب تک آپ کو. اچھا, بہت سی قواعد جیسے کہ جو ہے ہمارے پاس شاعری میں حروف علت کا گرانا جائز ہے. اب دیوناگری یا رومن میں انہیں کیسے سمجھا جائے کہ یہ حروف علت ہوتے ہیں, ان کا دبنا یا ان کا ساقط ہونا جائز ہے. آپ ہمارے بڑے بڑے اساتذہ غالب کا کلام بھی درست نہیں پڑھ سکتے جگہ ہم کو اردو میں پڑھنا نہیں آتا. ابھی میں عارف بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا تو ایک مصرع ذہن میں آیا تھا, گنجینہ یا معنی کا طلسم اس کو سمجھیے. اب اس کے اندر ایک ایسا شخص جو اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہے, اس کو سمجھتا ہے کہ غالب نے بالکل بحر کے خلاف لکھا ہے, ساقط البحر ہے وزن, لیکن اس کے اندر ایک قاعدہ ہے الف وصل کا. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ لوگ ہمارے دو دوست اردو شاعری سے, اردو غزل سے اتنی محبت, اتنا تعلق رکھتے ہیں کہ ذرا سی مشقت کر کے اردو لکھنا اور پڑھنا بھی سیکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان کی خدمت میں نہایت میں ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ غزل وزل آپ چھوڑ ہی دیں. آپ ایک کوئی شاعر ہوئے بغیر بھی ایک مکمل انسان ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں اپنی بات صاحب رومی کے ایک شعر پر ختم کرتا ہوں کہ صاحب نے کہا تھا, شعر اول گفتہ آدم صفی اللہ بود, تب موضوع صحت و فرزندی آدم بود. یعنی طبیعت میں موزونیت کا ہونا آدم علیہ السلام کی فرزندی کی صحت کی علامت ہے. تو شعر گوئی سے انسان کو ایک فطری موزونیت ہوتی ہے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر سرور ظاہرات موجود ہیں, فرحان بھائی موجود ہیں, آپ سب کا استقبال ہے. اور اب میں گزارش کروں گا الطاف صاحب سے کہ ایک بار جو فہرست شروع میں رہ گئی تھی وہ دکھا دیں تاکہ پھر سیدھے آگے چلیں. میرے خیال میں دکھ رہے ہوگا سب کو, یا میں نام پڑھ کے سناؤں؟ پڑھ دوں. آصف رشید ازجد صاحب ہیں, خرم جون صاحب, احمد رضا صاحب. انہوں نے جو میں نے بتایا کہ 2 لوگوں نے جو معذرت کی تھی آج کی تاریخ کے لیے, ان میں احمد رضا صاحب بھی ہیں, یہاں نہیں ہیں. محمد نور عارف صاحب, فراد جبرائیل صاحب جو کہ بالخصوص پاکستان سے چھٹی پر تھے لیکن صرف 1 دن کے لیے یہاں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آئے. میں چاہتا ہوں ایک بار تالیوں سے استقبال کیجیے. عرفان اظہار صاحب, کمل ملک صاحبہ, مسرت عباس چودھری صاحب, شہباز شمسی صاحب, وسیم احمد اعظمی صاحب, نظر الحسن نظر صاحب بھی آج موجود نہیں تھے یہاں اور اس لیے انہوں نے معذرت کی تھی. سید مسعود نقوی صاحب, فاقر سلطان پوری صاحب, امن حیدر صاحب, سلیمان جازف صاحب. ان 15 میں سے جو 2 لوگوں نے معذرت کی تو پھر اگلے 2 لوگوں نے بھی معذرت کی, جاوید صدیقی صاحب اور حسین شہزاد صاحب نے. ان کی جگہ پھر فیض الامین صاحب اور مصطفیٰ شبیر دورجی والا صاحب کو یہاں موقع دیا گیا. اس طرح سے 15 کی یہ فہرست پوری ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں ان 15 کے لیے بھی ایک بار تالی بجائی جائے. اس کے بعد جو پارٹیسپیٹ جن لوگوں نے کیا تھا وہ ناصر نعیم صاحب, ساگر حضور پوری صاحب, پردیپ لالیانی صاحب, مادھو نور صاحب, فاروق صدیقی صاحب, مسکان ریاض صاحبہ, قاسم فراحی صاحب, فرح شاہد صاحبہ, حافظ امیر صاحب, موسیٰ ملیح آبادی صاحب, نتن اپادھیائے جی, سندیپ لیلے جی, محمد آفتاب خان صاحب, شہزادی صاحبہ خان, سمیہ منور صاحبہ, منور احمد صاحب, ڈاکٹر سنجیو دیکشت, فردوس فاروقی صاحبہ اور عالمگیر رضوی صاحب. یہ 38 لوگ تھے جنہوں نے پہلے مرحلے میں حصہ لیا تھا اور اپنی غزلیں ہم لوگوں کو بھیجی تھیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک بار میری گزارش پر تالی بجا دیجیے. اب میں اپنے اگلے جج کی طرف ان کی خدمت میں پہنچوں گا. ایک بہت بڑا نام نعت گوئی کے حوالے سے, یہ ایک الگ صنف ہے اور ان کا خاصہ ہے کہ یہ صرف نعت ہی کہتے ہیں. آپ کی کئی کتب صرف نعت کی آ چکی ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز پر کیو ٹی وی وغیرہ پہ آپ کی نعت کے پروگرامز آتے ہیں. اور خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ آپ UAE میں ہی شارجہ میں ہوتے ہیں. میری مراد ہے مقصود احمد تبسم صاحب سے یہ گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنی
نشست پر تشریف رکھیں. میں مقصود صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر 2-3 شعر نعت کے ہمیں نواز دیں تو محفل میں ایک نیا رنگ پیدا ہو سکتا ہے. گزارش کر رہا ہوں کہ تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے. بزم اردو کا شکریہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ہونٹوں پر 3 اشعار پیش کرتا ہوں. ظہور فخر مشیت حضور کے شفتین. ظہور فخر مشیت حضور کے شفتین. حسین کرشمائے قدرت حضور کے شفتین. زبان ذاکر حسن تلاوت توحید. زبان ذاکر حسن تلاوت توحید. ہیں رحل مصحف مدحت حضور کے شفتین. عمر نے چوما تھا یہ کہہ کے سنگ اسود کو. عمر نے چوما تھا یہ کہہ کے سنگ اسود کو. بڑھا گئے تیری عظمت حضور کے شفتین. بہت بہت شکریہ مقصود صاحب، جزاک اللہ. اور اب کیسے کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کیونکہ شخصیت اتنی بڑی ہے. اردو دنیا میں جہاں جہاں بھی شاعری پڑھی یا سنی جاتی ہے یہ نام جانا جاتا ہے، ڈاکٹر سروت زاہرہ صاحبہ. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ تالیوں میں استقبال کیجیے ڈاکٹر سروت زاہرہ صاحبہ. محفل سج چکی، آپ سب لوگ آ چکے، شعراء حضرات تشریف لا چکے ہیں، ججز حضرات بھی اپنی نشستوں پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کی طرف چلیں آپ کا تھوڑا وقت اور لوں گا. جیسے کہ بات ہوئی تھی ابھی کہ بزم اردو میں جو شاعر ہیں انہوں نے اس مقابلے میں حصہ نہیں لیا ہے لیکن غزلیں انہوں نے کہی ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ اپنی غزلوں سے 2 شعر 3 شعر جیسے وہ بہتر سمجھیں ہم لوگوں کو سنائیں تاکہ پتہ لگے کہ بزم اردو میں بھی شاعری ہوتی ہے. اور اس مقابلے سے ہم نے اپنے آپ کو دور اس لیے رکھا تھا کہ یہ سوال نہ ہو کہ اپنے آدمی کو خود ہی انعام دے دیا. تو اس میں سنا دوں گا، اپنے بھی سنا دوں گا اپنے بھی سنا دوں گا. سب سے پہلے ابھی جو آپ نے نام سنا حنا عباس صاحبہ نئی ممبر ہیں بزم اردو کی اور غزل بھی کہتی ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ حنا صاحبہ ہی تشریف لائیں اور اپنی غزل سے شروعات کریں.